ترکی سے لوگ آئے ہیں، وہ لوگ جو پہلے دور تھے اس عمل سے، انہوں نے بھی اب یہ اقرار کیا ہے کہ یہ معاملہ اب صرف PTI کا نہیں ہے، یہ معاملہ پاکستان میں جمہوریت کے تصور کی بقا کا ہے، یہ معاملہ پاکستان میں عدلیہ اور عدل کے تصور کی بقا کا ہے۔ تو اب ایسے لوگ ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہو رہے ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں، اس میں شامل ہو رہے ہیں جو پہلے ہم سے بہت دور تھے۔ تو پوری قوم کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آگے ایک تاریخ کھائی ہے، ہم نے اگر اس تاریخ کھائی سے بچنا ہے تو ہم سب کو اکٹھے ہو کر آواز بلند کرنا ہو۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ نہیں سمجھتے، آپ خود قانون دان ہیں، کہ کسی طریقے سے بیٹھ کے کوئی معاملات اگر سیٹل کیے جائیں، مذاکرات کی طرف جائے، حکومت کی طرف سے 12 دفعہ کہا جا رہا ہے؟ حکومت کی طرف سے کچھ بھی سوائے اس کے نہیں کہا جا رہا کہ ہاں ایک ڈاکہ پڑا تھا 8 فروری کو، بس اس ڈاکے کو مان لو، خاموش ہو جاؤ۔ یہ کوئی مذاکرات نہیں ہے۔ مذاکرات تب ہوتے ہیں جب آپ مانیں کہ ماضی میں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، آپ مانیں کہ ایک ڈاکہ تھا، کہ اس ڈاکے کی بنیاد پہ نظام کھڑا ہے، جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑا ہے، آپ مانیں کہ عدلیہ کو مغلوب کر لیا گیا ہے، آپ مانیں کہ اس ملک میں ناحق مقدمے بنائے جا رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا یہاں کیا ہوا، میرے اوپر 3 پیٹرول بم ڈالے گئے ہیں۔ تو ہر چیز آج جھوٹ سے عبارت ہے۔ ہر جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حملے ہوئے، لاٹھی چارج ہم نے اس لیے کیا کہ مظاہرین ہم پہ حملہ آور تھے۔ بالکل جھوٹی بات ہے، ہم وہاں کھڑے ہوئے تھے، کسی نے کسی پہ کوئی حملہ نہیں کیا، یہاں تیزابی پانی پھینکا گیا بہنوں پر، خواتین پر۔ یہ نظام بربریت پر مبنی ہے، اس بربریت پر مبنی نظام کے ساتھ کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس نظام کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، سچائی کی جانب آنا ہوگا، ہوش مندی سے کام لینا ہوگا، کوئی تھوڑی سی اس نظام کو دکھانا ہوگی کہ اس کے اندر کوئی حیا ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے سچ کے لیے کوئی تمنا ہے۔ جب یہ ہوگا تو معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر کیا کوئی ٹیبل ٹاک ہو سکتی ہے سر؟ دیکھیں، خان صاحب فیصلہ کریں گے، تمام واقعات ان کے سامنے رکھے جائیں گے، پورا جو ایک ملک کا اس وقت جو منظر ہے ان کے سامنے رکھا جائے گا، اور مشاورت سے کوئی بات ہوگی تو ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ یہ نظام جو ہے اس وقت خوفزدہ ہے عمران خان سے۔ اسٹریٹ موومنٹ کی کہا گیا ہے خان صاحب کی طرف خان سے، صاحب اس کا نے کیا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا اسٹریٹ موومنٹ کس طریقے دیکھیے، سے؟ اسٹریٹ موومنٹ کیا ہوتی ہے؟ خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو کہا ہے کہ وہ تیاری پکڑے، اور یہ پورے ملک کو کہا ہے ان ایفیکٹ الٹیمیٹلی۔ اور اسٹریٹ موومنٹ یہی ہوتی ہے نا کہ پاکستان کے لوگ، پاکستان کی جو قوم ہے وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرے، سڑکوں پہ چلے۔ اسٹریٹ موومنٹ کوئی غیر قانونی، کوئی غیر آئینی عمل نہیں ہے۔ ہم نے پاکستان اسی طرح حاصل کیا تھا، ہم نے انگریز کے خلاف ایک جد و جہد کی تھی اور انگریز نے مانا تھا۔ وہ ہمارے اوپر، ہمارے اسلاف پہ FIR نہیں کاٹتے تھے۔ گاندھی کئی ہفتے سڑکوں پہ چلے، سالٹ مارچ ہوئی، اسی طرح مسلم لیگ کی ریلیاں ہوئیں۔ تو انگریز استعمار بھی جس بات کو ایک بنیادی حق تصور کرتا تھا، آج اس ملک میں اس حق کو بھی نہیں مانا جا رہا۔ تو سڑک پہ چلنا، کھڑے ہونا، اپنی آواز بلند کرنا، یہ بنیادی حقوق ہے۔ بہت شکریہ سر، اپنی سوشل میڈیا ٹیم جو PTI کی پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، کبھی تو کسی لیڈر کے خلاف وہ کمپین کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کوئی بات نہیں، کس طرح یہ فورس ضائع نہیں ہو رہی اس کے؟ کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ نوجوان ہیں، جذبات میں کبھی ادھر بہ گئے کبھی ادھر بہ گئے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پارٹی پڑتا۔ لیڈران ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ کوئی ایک ٹیم نہیں ہے جس کا کوئی لیڈر ہو، یہ سینکڑوں لوگ ہیں جو رغبت رکھتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو رغبت نہیں رکھتے، جو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو ہم کوئی خاص اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ جو اچھا مشورہ آتا ہے، جو صاحب رائے سامنے آتی ہے، اس کو ضرور ہم اس کا ضرور نوٹس لیتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو حملے ہوتے ہیں بغض کی بنا پر، ان حملوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سر، ہر منگل کے منگل پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور لیڈران ادھر آتے ہیں، تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ دیکھیں، یہ سلسلہ کیا ہے؟ یہ ہم پاکستان کی قوم کے ضمیر کو پکار رہے ہیں۔ یہ ہم جو یہ ایک جھوٹ اور فریب پر کھڑا نظام ہے، اس میں اگر کوئی ضمیر باقی ہے تو ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ یہ ایک بالکل مروجہ طریقہ ہے احتجاج کا، دنیا کی تاریخ